اسی طرح سے اللہ کی محبت سکھانا اور اللہ کے لیے محبت کرنا سکھانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زندگی کی بہت اصلاح ہوتی ہے. اور نفرت سے بچانا اور اللہ کے لیے نفرت کرنی سکھانا. پہلی بات بہت پیاری، امیجن کرنے سے آپ کو خود بہت مزہ آئے گا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. این المتحابون فیّا، میرے لیے جنہوں نے آپس میں محبت کی، کوئی غرض نہیں تھی، مینٹل ہارمنی بھی نہیں تھی، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اور لیکن میری ذات کے لیے جب انہوں نے آپس میں محبت کی، آج جس دن کوئی سایہ نہیں میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے رکھوں گا. اللہ کے عرش کا سایہ پانا ہے تو اللہ والوں سے محبت کیجئے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں. اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے کوئی غرض بیچ میں نہیں رکھتے. اور سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا. جب وہ وہاں پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا ایک دینی بھائی ہے اس گاؤں میں جس کو ملنے کے لیے میں جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے کہ تم اس کے پاس جا رہے ہو، جس کو سنبھالنے کے لیے تو اس کے پاس جاتا ہے؟ وہ بولا اس کا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر، میں صرف اللہ کے لیے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرشتہ بولا میں اللہ تعالیٰ کا ایلچی ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھے چاہتا ہے جیسے تو اس کی راہ میں اپنے بھائی کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ اللہ کے لیے محبت کر لے جس میں کوئی غرض شامل نہ ہو. حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب دو آدمی ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے غائبانہ طور پر محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنے بھائی کی بنسبت دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک بہن بھائیوں کی محبت ہے، ایک ہمسایوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، اور ابتدا سے بچے کو سکھانا کہ یہ محبت کسی اور وجہ سے نہیں ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی. اور اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی اور اس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی باتیں بتائی جاتی ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی اپنے بھائی کے پاس آتا ہے اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرتا ہے تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے تم خوش رہو. سبحان اللہ، ہیپینس کیسے ملتی ہے، کیسے دلوں کے اندر آتی ہے. جنت تمہارا لیے پاکیزہ ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی بادشاہی میں کہتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے ملاقات کی ہے، اس کی میزبانی مجھ پر لازم ہے اور میں اس کے لیے جنت سے کم میزبانی کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میں جنت میں اس کی میزبانی کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے لیے محبت کرنا نصیب کر دے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ کے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے گزرنے والے آدمی کے بارے میں کہا میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو نے اس کو بتا دیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اٹھو اور اسے جا کر بتاؤ. وہ اس کی طرف گیا، اسے بتلایا. اس نے کہا وہ ذات تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر وہ آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں نے یہ بات کہی ہے. تو آپ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی اور تو نے جس ثواب کی امید رکھی ہے وہ تجھے ملے گا. یعنی اس محبت پر اللہ سے ثواب کی امید رکھو. تو اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ بے غرض ہوتا ہے، بے لوث ہوتا ہے. انسان دنیا میں بے لوث محبتوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اللہ کے لیے ایسی محبت کی جا سکتی ہے اور بچے حق رکھتے ہیں کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے مکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر ہوں، جو اپنے کندھے بچھا کر رکھتے ہوں
اور جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہو. اور ایسے شخص میں تو کوئی خیر ہی نہیں جو نہ خود محبت کرتا ہو اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہو. تو مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سکھانا بھی کتنا آسان ہے. بچوں سے ان کی ضرورت کی چیزیں شیئر کروانا کہ یہ اللہ کے لیے آپ نے دینا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے دل کو ہیپینس ملے گی، خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کی خاطر محبت کے لیے. ترمذی کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر دے اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے، تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے. اللہ جو تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، جس سے میں محبت رکھتا ہوں، تو اس کو میرے کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے. جن سے تو محبت رکھتا ہے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جس سے تو محبت کرتا ہے. انسان کو زندگی میں سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز اس سے چھوٹ گئی اس میں نفع کیا ہے. تو نفع یہ ہے کہ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ چھوٹ گیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسے کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے.